السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی ایمان افروز اور نصیحت آمیز واقعہ لے کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اکبر الہ آبادی کے شعر سے آج گفتگو شروع کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی خاتون کی جو ایک ولی کی بیوی ہے اور اللہ کے اوپر کتنا بھروسہ کرتی ہے۔ اس کی زندگی کو آپ دیکھیے۔ حضرت حاتم بن اسعم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ان بزرگوں میں آتا ہے جو ولایت کی بڑی اونچی اور اعلیٰ منزلوں پر فائز تھے۔ حضرت حاتم بن اسعم کا مقام دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ ایک مرتبہ شیطان آپ کو بہکانے کے لیے آیا اور اس نے آپ کو بہکانا چاہا۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ مجھے شیطان نے بہکانا چاہا تو میرے پاس آ کر کے کہنے لگا، حاتم بن اسعم کچھ کھانے کے لیے دل کر رہا ہے، کچھ کھائیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کوئی ذائقے والی چیز بتاتے، لیکن نہیں، حضرت حاتم بن اسعم نے کہا کہ ہاں مجھے موت لا دے، میں موت کھاؤں گا۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ شیطان نے کہا کچھ پہنو گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں پہننے کو دل چاہ رہا ہے، لا کے دے گا تو مجھے کفن لا دے۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں پہ رہو گے؟ آپ نے کہا کہ مجھے قبر میں رہنا ہے۔ یہ تینوں جواب سن کر کے شیطان لاجواب ہو گیا، بھاگ گیا اور کہتا ہوا چلا گیا کہ تم بڑے سخت مرد ہو، تمہارے پاس میرا وار نہیں چلے گا۔ حضرات، یہی حاتم بن اسعم ہیں۔ جب ایک مرتبہ یہ کہیں پر سفر کے لیے جا رہے تھے، 4 مہینے میں آپ کو واپس آنا ہے۔ ساری تیاریاں کرنے کے بعد میں آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہماری شریکہ حیات 4 مہینے ہماری آپ کی دوری رہے گی، میں 4 مہینے کے لیے باہر جا رہا ہوں کسی کام سے، تو اب آپ یہ بتائیے کہ ان 4 مہینے کے لیے میں آپ کے لیے کتنا روپیہ خرچ کے لیے دوں؟ آپ کا جو خرچہ 4 مہینے میں ہوگا وہ کتنا خرچہ آپ کو چاہیے بتائیے۔ آپ کی بیوی نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ بیوی نے کہا، میرے سرتاج، میری جتنی زندگی آپ کو منظور ہے اسی زندگی کے حساب سے آپ میرا خرچہ دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا، بیوی تم کیسی بات کرتی ہو، تمہاری زندگی مجھے کب منظور ہے؟ یہ تو رب کے اختیار میں ہے، میرے منظور ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کی بیوی نے کہا، میرے سرتاج، جب میری زندگی میرے رب کے اختیار میں ہے تو میری روزی بھی میرے رب کے اختیار میں ہے۔ جس کے اختیار میں زندگی ہے اسی کے اختیار میں روزی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے اختیار میں میری زندگی ہے وہ مجھے روزی ضرور دے گا۔ یہ اللہ پر بھروسہ دیکھیے۔ حضرت حاتم بن اسعم اپنے کام سے باہر چلے گئے۔ ایک دن آپ کے پڑوس میں رہنے والی ایک ضعیفہ خاتون نے آپ کی بیوی سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حضرت حاتم تمہارے لیے کتنا خرچہ چھوڑ کر گئے ہیں؟ تو آپ کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر حضرت حاتم تو خود کھانے والے تھے، انہیں تو خود روزی چاہیے تھی، وہ تو خود روزی کھاتے تھے، تو وہ تو چلے گئے، لیکن جو روزی دینے والا ہے وہ کہیں نہیں گیا ہے، وہ یہیں موجود ہے۔ یعنی کہ میرے شوہر کو تو خود میرا رب روزی دیتا ہے اور مجھے بھی میرا رب روزی دیتا ہے، تو حضرت حاتم تو خود روزی کھاتے تھے، وہ چلے گئے، اور میرا رب جو ہمیں سب کو روزی دیتا ہے، میرے شوہر کو بھی دیتا ہے، مجھ کو بھی دیتا ہے، وہ کہیں نہیں گیا ہے، وہ موجود ہے، وہ مجھے روزی ہر حال میں پہنچائے گا۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ایسی پاک باز خواتین بھی گزری ہیں کہ جو اللہ پر اس طرح سے بھروسہ کرتی تھی کہ آج کا مرد ایسا بھروسہ کرنے تیار ہی نہیں ہے۔ اور آج کل تو لوگ اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ خاص بتا دوں میں آپ کو، نماز چھوڑ دی یار کس لیے؟ کام کی وجہ سے۔ روزہ چھوڑ دیا کام کی وجہ سے۔ ارے میرے بھائی،
تم نے روزی کمانے کی وجہ سے نماز کو چھوڑا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو روزی دینے والی ذات ہے اسی کو راضی کر لیا جائے۔ جو روزی دینے والا ہے تو اگر تم اسی کو راضی کر لو گے تو پھر تمہیں روزی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ روزی آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ کو تلاش کرے گی، آپ کو ڈھونڈے گی۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ مجھے آپ کو ایک مزے کے لیے سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ نتیجہ آپ کے ذہن میں یہ اتارنا ہے کہ اس طرح کے واقعات اپنے گھر کی عورتوں کو آپ سناؤ اور بتاؤ کہ ان باتوں پر عمل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، غریبی ہے یا امیری ہے، بہرحال ہر حال میں اپنے شوہر کو ٹینشن مت دو، ہر حال میں اپنے شوہر کو پریشان مت کرو، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ روزی تمہیں ضرور دے گا۔ صابرہ بنو، شاکرہ بنو، اللہ پر بھروسہ کرنے والی بنو۔ لیکن حضرات، جب آپ کو کچھ زندگی کے معاملات کا پتہ ہی نہیں تو اس کو کیا سناؤ گے؟ بہرحال اس طرح کے واقعات کو اسی لیے قوم کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ ان بزرگان دین کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا جائے۔ دینے والے مجھے الفاظ و بیاں کا اسلوب میرے افکار کو ایما کی تنویر بھی دے، میری آواز تو ہو جائے گی صحراؤں میں گم، مولا اسے قوت تاثیر بھی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔